بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے دلیل دی تھی کہ پروز سے مراد طہر ہے، پروز سے مراد حیض نہیں ہے، تو ہم نے اس دلیل کی تردید کی اور ہم نے بیان کیا کہ اگر پروز سے مراد طہر لیں تو یہاں پر جو ثلاثہ کا کلمہ ہے اس پر خاص پر عمل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے اندر بندہ طلاق دے گا تو اس کا بعض حصہ ہوگا، اور پھر دو آگے والے طور شمار کریں گے تو یہ دو طور اور ایک تیسرے کا بعض حصہ ہو جائے گا، تو یہ مکمل تین طور نہیں ہوں گے بلکہ دو طور ہوں گے اور ایک تیسرا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ امام شافعی علیہ رحمہ اور ہمارے نزدیک کچھ اختلافات اس مسئلے پر ہوتے ہیں، اس اختلاف پر چند چیزوں میں مزید اختلافات ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جو تیسرا حیض ہے، تیسرے حیض میں امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ عدت پوری ہو جائے گی، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہاں تک تین طور ہو جاتے ہیں، تو جب تین طور ہو گئے تو ان کے نزدیک عدت پوری ہو گئی، اور ہمارے نزدیک تیسرا حیض چل رہا ہے، تیسرا حیض ختم ہوگا تب اس کو طلاق آئے گی، تو تیسرے حیض کے دوران اگر وہ بندہ اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہے تو ہمارے نزدیک رجوع ہو جائے گا، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک رجوع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تقریباً 10 مسائل ہیں جو اس اختلاف پر ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا ہم نے گزشتہ پڑھا تھا، اس کے علاوہ جو تیسرا ہے، جو دوسرا مسئلہ ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے غیر سے نکاح کرنے کا، کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے جب اس کو طلاق آ جائے گی، تو چونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک عدت پوری ہو گئی ہے، جب عدت پوری ہو گئی تو اس کو طلاق آ گئی، اب طلاق کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اگر وہ عورت دوسرے سے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، اور ہمارے نزدیک چونکہ عدت مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ تین حیض پورے نہیں ہوئے ہیں، تو ہمارے نزدیک عدت پوری نہیں ہوئی، جب عدت پوری نہیں ہوئی تو یہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، ہمارے نزدیک دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، امام شافعی کے نزدیک دوسرے سے نکاح کرنا عورت کا یہ درست ہو جائے گا۔ اور جو تیسرا حکم ہے، اختلاف ہے، وہ ہے روکنے کا، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، تو عدت کے دوران وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، وہ عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، کیونکہ وہ ابھی تک عدت میں ہے، جب عدت سے نکل جائے گی تو پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی، ماں باپ کے گھر، تو جب تک وہ اس عدت میں ہے تو عدت کے دوران شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر کے اندر روک کے رکھے، تو چونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک عدت پوری ہو گئی ہے، تو اب شوہر کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو اس کی طلاق یافتہ ہو گئی ہے تو اب وہ اس کو روکنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک عدت پوری ہو چکی ہے، جب عدت پوری ہو چکی ہے تو وہ عورت اس کی نکاح سے نکل چکی، تو اب اس کو روکنا اس کے لیے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے اب وہ نامحرم بن گئی، ہمارے نزدیک چونکہ عدت پوری نہیں ہوئی، تیسرا حیض چل رہا ہے، تو ہمارے نزدیک شوہر اس کو اپنے گھر میں روک سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جانے سے یا گھر کے نکلنے سے وہ روک سکتا ہے شوہر، ہمارے نزدیک روکنا جائز ہو جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک روکنا جائز نہیں ہوگا، یہ ہوگا تیسرا مسئلہ۔ اب آتا ہے چوتھا مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، تو دوران عدت وہ بندہ اپنی عورت کو دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے،
طلاق رجعی کے اندر طلاق رجعی تین ہوتی ہے نا، ایک طلاق دی، اس کے بعد دوسری طلاق دی، اس کے بعد تیسری طلاق دی. تو اس نے کیا کیا، ایک طلاق دے کر اس نے چھوڑ دیا. ایک طلاق دی، ایک طلاق دینے کے بعد اس عورت کو اس نے چھوڑ دیا. اب اس کی عدت چل رہی ہے. عدت چلنے کے دوران جب اس کا تیسرا حیض آیا، تیسرے حیض میں چونکہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہمارے نزدیک، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک طہر کے اعتبار سے عدت پوری ہو گئی ہے، تو اب شوہر کا اپنی اس بیوی کو دوران عدت ہمارے نزدیک طلاق دینا جائز نہیں ہوگا. اگر وہ بندہ اپنی، ہمارے نزدیک جائز ہو جائے گا کیونکہ وہ ابھی عدت میں ہے، اس کے نکاح سے نکلی نہیں ہے. جب عدت پوری ہوگی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو اگر وہ تیسرے حیض میں چل رہی ہے تو تیسرے حیض کے چلنے کے دوران وہ اگر اس کو طلاق دے گا تو وہ اس کی دوسری طلاق واقع ہو جائے گی. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ عدت پوری ہو چکی ہے، وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، تو اب وہ اس کو طلاق دے گا تو طلاق دینا اس کی شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کی ایک ہی رجعی طلاق شمار ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو چوتھا مسئلہ ہو گیا. ہمارے نزدیک طلاق دینا جائز ہے، دوسری طلاق دینا جائز ہے. امام شافعی کے نزدیک دوسری طلاق دے گا تو طلاق شمار نہیں ہوگی کیونکہ وہ عدت سے نکل چکی ہے. پانچواں جو مسئلہ ہے وہ رہائش کا. جب عورت مرد کے نکاح میں ہوتی ہے تو عورت کا نان و نفقہ، یعنی اس کی رہائش اور اس کا کھانا پینا مرد کے ذمہ ہوتا ہے. تو اس مسئلہ میں امام شافعی علیہ رحمہ کی نزدیک چونکہ عدت گزر چکی ہے، وہ اب اس کے نکاح میں نہیں رہی، تو اب مرد پر نان و نفقہ دینا جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. مرد اب نہ رہائش دینے کا پابند ہے، نہ ہی نان و نفقہ دینے کا وہ پابند ہے. مرد پر یہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہمارے نزدیک چونکہ عدت پوری نہیں ہوئی، عدت چل رہی ہے، تو عدت کے چلنے کے دوران اب اس بندے کے نکاح میں وہ عورت موجود ہے، تو اب رہائش دینا اور نان و نفقہ دینا اس مرد کے ذمے ہے، وہ دے گا. ہمارے نزدیک نان و نفقہ لازم ہوگا، امام شافعی کے نزدیک نان و نفقہ دینا جائز نہیں ہوگا. یہ پانچ مسئلے ہو گئے. اب چھٹا مسئلہ آتا ہے خلا. خلا کا ایک ہوتی ہے طلاق، یعنی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے. دوسرا ہوتا ہے خلا لینا، یعنی عورت پیسے دے کر، عورت اپنے پیسے دے گی مرد کو کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، تو مجھے طلاق دے دے، تو اس کو خلا بولتے ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ نکاح باطل ہو چکا ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، تو اب عورت خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اور ہمارے نزدیک چونکہ عدت چل رہی ہے، عورت اس کے نکاح میں ہے، تو وہ عورت اب خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اگر اس نے طلاق دی تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا چھٹا مسئلہ. ساتواں مسئلہ ہے بہن سے نکاح کرنا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بیک وقت دو بہنوں سے بندہ نکاح نہیں کر سکتا، کہ کسی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے تو اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ اس عورت کا نکاح باطل ہو چکا ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، تو اب بندہ اس بیوی جو اس کی سابقہ بیوی تھی، اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اس کی بہن سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. ہمارے نزدیک چونکہ عدت چل رہی ہے، وہ بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلی، تو اب دوران عدت وہ اس اپنی بیوی کی بہن سے، یعنی اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دوران وہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے. تو یہ دو بہنوں کو جمع کرنا شمار ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا گیا ساتواں مسئلہ. آٹھواں مسئلہ ہے چوتھا نکاح کرنا.
آپ کو معلوم ہے کہ ایک بندہ چار گھر والیوں سے نکاح کر سکتا ہے، چار کے علاوہ پانچواں نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس بیوی کے علاوہ اس کے لیے تین اور بیویاں بھی تھی، تین اس کے نکاح اور ہو چکے تھے، اور اس کو جو طلاق دی ہے تو یہ اس کی چوتھی بیوی تھی، تو چونکہ اس کو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک طلاق ہو چکی ہے، تو اب اس بندے کے نکاح میں تین عورتیں رہیں، تو اب اس دوران وہ بندہ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا چوتھا نکاح شمار ہوگا، کیونکہ وہ اس کی سابقہ بیوی اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ عدت پوری نہیں ہوئی، وہ عورت اس کے نکاح میں ہی ہے، تو وہ بندہ اب جو دوسرا نکاح کرے گا تو وہ اس کا چوتھا نکاح شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پانچواں نکاح شمار ہوگا۔ پانچواں نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آٹھواں مسئلہ کہ وہ چوتھا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ چوتھا نکاح ہوگا یا اس کا پانچواں نکاح ہوگا۔ تو امام شافعی کے نزدیک چوتھا نکاح ہوگا، ہمارے نزدیک پانچواں نکاح ہوگا، کیونکہ وہ اس کی عورت اس کے نکاح میں ابھی موجود ہے، کیونکہ عدت جاری ہے۔ آٹھواں اور نواں اور آخری مسئلہ ہے کہ آپ نے فقہ کے اندر پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے آگے میراث کے مسائل کے اندر، کہ اگر دوران عدت وہ بیوی کا شوہر مر جاتا ہے، عدت پوری نہیں ہوئی اور اس کا شوہر مر جاتا ہے، تو شوہر کی میراث کی وہ بیوی وارث بنے گی۔ شوہر مر جاتا ہے تو شوہر کے مال سے بیوی کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر بیوی عدت میں ہے، بیوی کی عدت کے دوران شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیے، وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے عورت، اب اس طلاق والی عدت گزارنے کے دوران اس کا شوہر مر گیا، تو اب وہ چونکہ عدت پوری نہیں ہوئی، جب عدت پوری نہیں ہوئی تو وہ اس اور شخص کے نکاح میں ہے، جب شخص کے نکاح میں ہے تو اب وہ شخص مر گیا ہے، تو وہ اب اس کی میراث کی وارث بنے گی۔ ہمارے نزدیک وارث بنے گی، چونکہ نکاح باقی تھا، نکاح چل رہا تھا، نکاح ٹوٹا نہیں تھا، نکاح ختم نہیں ہوا تھا، تو وہ اب عورت اس شوہر کی میراث کی مالک بن سکتی ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کی نزدیک چونکہ عدت پوری ہو چکی ہے، تو اب وہ عورت اس کے مال کی میراث کی وارث نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اب اس کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ تو یہ 9 مسائل تھے جو اس فروع والے اختلاف کی بنا پر نکل رہے تھے۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر سمجھ نہیں آئی تو بتا دیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ چلیں عبارت پڑھتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیض الثالث وزوالہ یا وزوالہ۔ تو اس اختلاف پر، حاضہ سے شروع کریں گے، اس اختلاف پر رجوع کا حکم، تیسرے حیض میں رجوع کا حکم نکلے گا، اور اس رجوع کے حکم کا زائل ہونا نکلے گا، کہ رجوع کر سکتا ہے یا رجوع نہیں کر سکتا، یہ حکم نکلے گا۔ امام شافعی کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتا، ہمارے نزدیک رجوع کر سکتا ہے۔ وَتَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ، اور غیر سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک درست ہوگا، ہمارے نزدیک درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب اس کے نکاح میں موجود ہے، عدت ختم نہیں ہوئی ہمارے نزدیک، اور ان کے نزدیک ابھی عدت میں، ہمارے نزدیک عدت میں موجود ہے اور ان کے نزدیک عدت میں نہیں ہے، عدت سے نکل چکی ہے۔ وَإِبْطَالُهُ، اور دوسرے سے نکاح کرنا باطل ہونے کا حکم نکلے گا، کہ وہ اب دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک وہ حکم الحبس والاطلاق، اور روکنے کا حکم اور طلاق دینے کا حکم، بلکہ یہاں اطلاق کا مراد ہے، یعنی چھوٹ دینے کا حکم، چھوڑ دینے کا حکم۔ روکنے کا حکم نکلے گا اور چھوڑ دینے کا حکم نکلے گا، کہ ہمارے نزدیک وہ جو عورت ہے اس کے نکاح میں ہے، تو نکاح میں ہونے کی وجہ سے اب شوہر اس کو
روک سکتا ہے گھر سے باہر نکلنے سے، وہ شخص اپنی اس عورت کو باہر جانے سے روک سکتا ہے۔ ول اطلاق کے، اور طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اطلاق مطلب طلاق دینا، چونکہ وہ ابھی پہلی طلاق اگر گزار رہی ہے تو وہ اس کو اس طلاق کے دوران دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے، تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک دے سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں دے سکتا کیونکہ وہ نکل چکی ہے۔ ول ول مسکنو ول انفاق، یا ول مسکنی ول انفاق، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کا عطف ہوگا حبس پر۔ حکم المسکنی ہوگا یعنی روکنے کا، رہائش کا حکم، ول انفاق اور نان و نفقہ کا حکم۔ ہمارے نزدیک وہ عورت نکاح میں ہے تو نکاح میں ہونے کی وجہ سے اس عورت کو ٹھہرانا بھی اس شوہر کے ذمہ ہے، اور اس کا نان و نفقہ بھی اس شخص کے ذمہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک لازم نہیں ہے کیونکہ وہ عورت نکاح سے نکل چکی۔ والخلع، اور خلا کا حکم نکلے گا، یعنی عورت ہمارے نزدیک خلا لے سکتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک طلاق وہ خلا نہیں لے سکتی کیونکہ وہ نکاح سے نکل چکی ہے۔ والطلاق، اور تیسرے حیض میں طلاق دینا یہ ہمارے نزدیک جائز ہو جائے گا، اور ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ وتزوجل وتزوجل وتزوج الزوج بے اختیا، اس عورت کے شوہر کا، زوج کا مطلب ہے اس کے شوہر کا جس نے اس کو طلاق دی ہے، تو اس کے شوہر کا اس کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم بھی نکلے گا، کہ ہمارے نزدیک چونکہ وہ نکاح میں ہے تو اپنی اس بیوی کے بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، سالی کی نکاح سے، سالی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ اب اس کے نکاح میں نہیں رہی تو اب وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ اربعی سواہا، تزوجا کا ساجی کیا معنی بنتا ہے؟ تزوجی یعنی نکاح کرنا۔ تزوج جی، یہ فعل نہیں ہے؟ فعل نہیں ہے، مصدر ہے۔ اچھا، تزوج جی کیا تزوج الزوج بے جی، اختیہا، کیا مطلب ہے اس کا تزوج جی کا؟ نکاح کرنا، شادی کرنا، شوہر کا اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا، کرنے کا حکم نکلے گا۔ جی ٹھیک ہے، وَأَرْبَعِ سِوَاهَا، اور اس بیوی کے علاوہ چوتھا نکاح کا حکم نکلے گا، کہ ہمارے نزدیک چونکہ نکاح میں ہے تو اب وہ اس پر کسی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ اگر اس کی چوتھی بیوی تھی تو اب طلاق ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی، اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ جو نکاح کرے گا تو وہ چوتھا نکاح ہوگا، پانچواں نکاح نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک وہ پانچواں نکاح ہوگا۔ وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ، اور میراث کے احکام نکلیں گے، ما کثرت تعداد، اس کے تعداد کی کثرت کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو نکلیں گے۔ میراث کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر، میں نے بیان کیا تو ہمارے نزدیک وہ عورت چونکہ اس کے نکاح میں تھی تو اب اگر وہ شوہر مر گیا ہے تو وہ اس میراث کی وارث بنے گی، کیونکہ وہ نکاح سے نہیں نکلی، تو دوران عدت اگر مر گیا تو اس کی میراث کی عورت وارث ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک وارث نہیں ہوگی کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے، اور وہ عورت اس کے میراث کی مالک نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی ٹھیک ہو گیا